ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، الحمدللہ بقا اور فنا کے تعلق سے اس موضوع پر سورہ مبارک نحل کی 3 آیتیں جو پہلی شب سے ہمارا سرنامہ رہی، ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل کی گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے، میں نے اس تعلق سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اللہ کی اندیت کے معنی پاس یا قرب کے، قریب ہونے کے۔ اللہ کی اندیت 2 وصف رکھتی ہے، 2 خصوصیتیں رکھتی ہے، جس کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے۔ اس میں ایک خیر ہے اور دوسرا وصف ہے بقا، یعنی اندیت الہی خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہاں فنا کا گزر نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف بقا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، چونکہ کل رات کی بات ہے، کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ کون کون سی مقامات قرآنی ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ بتایا ہے کہ اس کی اندیت کا شرف کس کس کو حاصل ہے۔ تو پہلی آیت سورہ آل عمران سے میں نے پڑھی تھی، جس کا نشان آپ کو بتا دیا تھا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کو اللہ کی اندیت حاصل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام خیر بھی ہے اور اسلام بقا والا بھی ہے۔ اب جس کو بقا اور خیر چاہیے اسے دامن اسلام میں آنا پڑے گا، اسے دامن اسلام میں آنا پڑے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، کتاب کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ایک آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی عجیب و غریب آیت تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کتاب وہ ہے کہ جو اللہ کی اندیت کے شرف کے ساتھ مشرف ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن خیر ہے اور اس کے لیے بقا کی ضمانت ہے اللہ کی اندیت کے ہونے کے تعلق سے۔ اس کے بعد رسول کے لیے آیت میں نے پیش کی تھی، اور اس کو اسی عنوان سے، اسی موضوع سے بتایا تھا کہ رسول خیر والا رسول ہے، اگرچہ ہر نبی ہر رسول خیر والا ہے، لیکن یہ رسول جو ہے
جو تمام نبیوں اور تمام مرسلین کا بھی رسول ہے، جو اس کا مقام خیر ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے، جو اس کی اندیت ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، جو اس کی بقا کا موضوع ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اور اسی تعلق سے میں نے سرکار کی والدہ ماجدہ کے کچھ شعر، آپ کے 2 شعر بلکہ پڑھے تھے، کچھ تو نہیں۔ انت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام، یعنی آپ کی والدہ گرامی اپنے عقیدے کا اظہار کر رہی ہیں جبکہ ابھی بیٹا خود اعلان رسالت نہیں کرتی، اس وقت فرما رہی ہیں کہ انت مبعوث، اے حبیب، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے شیرخوار، میں تیری بعثت پر ایمان رکھتی ہوں۔ مبعوث بھیجا ہوا، دھیان میں رکھیے اس کو، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، یہ میرا ایمان ہے۔ جو مبعوث ہوا ہے وہ میرا یہ فرزند ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ من عند، اب دیکھیے وہ اندیت کا اعلان کیا ہے، من عند ذی الجلال والاکرام، اس خدا کی طرف سے کہ جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو شعر میں نے پڑھا تھا درمیان کے 2 شعر چھوڑ کر، وہ آخری شعر تھا کہ کل کثیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے فنا ہے، مگر مجھے موت ضرور آئے گی، مگر یہ موت بقا کو اپنے دامن میں لیے ہوئے آئے گی۔ میرا ذکر جو ہے وہ باقی رہے گا، اس لیے باقی رہے گا کہ قد ترکت خیراً وولدت طہرا، اس لیے کہ میں نے خیر فرزند چھوڑا ہے اور ایک طیب و طاہر فرزند کو میں نے ولادت دی ہے۔ درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں۔ اس تعلق سے عزیزان محترم اب بقا سمٹ کر آ گئی ہے کتاب کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ توجہ رکھیے ذرا سا، لیکن ایک چیز ذرا سی میں یہاں سے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آج یہ میری بات مکمل ہو جائے، بقا والی جو ہے سب کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے۔ اس تعلق سے جلدی میں چاہتا ہوں کہ بات آگے بڑھے کہ یہ اندیت کا وصف ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، یہ بات آپ سے وضاحت سے کرنے سے، اندیت کا وصف ہے۔ اندیت کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے سب کو۔ اندیت کے معنی ہے پاس ہونا یا قریب ہونا۔ اندیت کے معنی پاس ہونا یا قریب ہونا۔ آپ سنیں اس کو۔ اب یہ جو اندیت ہے اس کو ذرا سا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جس اندیت کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ اندیت جو ہے یہ اندیت تشریفی ہے۔ میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کتابی، میں وضاحت کروں گا ابھی آپ کو۔ یعنی یہ اندیت جو ہے کہ دین کو اندیت حاصل ہے اللہ کی، کتاب یعنی قرآن کو اندیت حاصل ہے اللہ کی، رسول یعنی سرکار ختم مرتبت کو اندیت حاصل ہے اللہ کی۔ یہ اندیت جو ہے یہ تشریفی ہے۔ تشریفی کے معنی کیا ہیں؟ تشریفی کی 2 قسم کی اندیت ہوتی ہے، بلکہ آسانی سے یہی بتا دوں پہلے آپ کو۔ یہ اندیت جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تشریفی، ایک ہوتی ہے مکانی۔ یعنی اس وقت جو آپ کے درمیان قرب ہے نا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ قرب جو ہے یہ اندیت مکانی ہے۔ بات واضح نہیں؟ یہ جو قرب ہے آپ کا یہ اندیت مکانی ہے، یعنی مکان کے تعلق سے آپ ایک دوسرے سے قرب رکھتے ہیں۔ یہاں اس وقت کیا اس آپ کو سمجھانے کے لیے ہوں، لیکن اگر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو جائے کہ اسلام کو اللہ سے مکانی قرب ہے، تو عقیدہ اسلامی پر ضرب لگتی ہے۔ ضرب اس لیے لگتی ہے
کہ جب مکان کا آپ نے تعین کر لیا تو وہ ذات جس کی طرف نسبت دیا آپ نے مکان کو، وہ ذات بھی محدود ہو گئی، اور محدود ہو جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہتی ہے، وہ خدا نہیں رہتی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اندیت ہے یہ تشریفی ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی پروردگار عالم ان کے شرف کو واضح کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری اندیت سے آئے ہیں، ان کا یہ شرف ہے کہ یہ میری اندیت سے آئے ہیں۔ تو جو اللہ عظیم المرتبت ہستی وجود، جس سے اونچا، جس سے بلند، جس سے اکبر کوئی ذات نہیں ہے، اس کی اندیت سے آئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بس اگر ان کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو میری عظمت کو سامنے رکھو، میری عظمت کو سامنے رکھو کہ جس کی اندیت سے آئے ہیں وہ عظیم ہے تو آنے والا کتنا عظیم ہوگا، بھیجا گیا ہے جس کو کتنا عظیم ہوگا۔ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے ان اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق، سرکار سے متعلق بہت سی باتیں بتانے کی تھی، لیکن چونکہ ظاہر ہے میرا وقت جو ہے وہ سمٹ رہا ہے، شبیں میرے پاس کم رہ گئی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات جو اور نامکمل ہے، جو ضروری بتانا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ تو اس گفتگو کو میں نے یہاں روکا ہے۔ ذہن میں رکھیے یہ اندیت تشریفی ہے، تشریفی اندیت ہے، یعنی یہ شرف بتانا ہے پروردگار عالم کا کہ دیکھو یہ ان کا شرف ہے کہ ان کو میں اپنے قرب سے نواز کر بھیج رہا ہوں، ان کو اپنے قرب کے تعلق سے نازل کر رہا ہوں۔ لیکن اب جو مجھے بات آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس امر کے باوجود کہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، توجہ رکھیں ذرا سا، اس امر کے باوجود کہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے مقام پر یہ طے کیا کہ اب تک تو میں گفتگو کر رہا ہوں اندیت تشریفی کی، اب کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگرچہ میرا کوئی مکان نہیں ہے لیکن اس فرش خاکی پر ایک مکان ایسا ہے کہ جس کو مجھ سے نسبت دے دی گئی ہے، ایک مکان ایسا ہے کہ جس کو مجھ سے نسبت دے دی گئی ہے۔ توجہ رکھیے ذرا سا، جس کو مجھ سے نسبت دے دی گئی ہے، تو اب ایک ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے کہ جو مجھ سے قرب کی اس منزل پر ہو کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ یہ سب اندیت تشریفی والے ہیں، لیکن ایک خاص ایسا بھی بندہ ہے جو میں نے ضرورت کے تحت بھیجا ہے کہ جو اندیت مکانی کے ساتھ آیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، اندیت مکانی کے شرف سے بھی اس کو ساتھ میں بھیجا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات کو کہ اندیت مکانی کا شرف کس کو حاصل ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے، بلکہ دل نہیں چاہتا، میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ، شیخ صدوق نام سنا ہوگا آپ نے نا، ان کی امالی سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور عرض کیا کر رہا ہوں وہ سن لیجیے آپ مجھ سے ذرا سا، کہ اس شرف کے تعلق سے جناب فاطمہ بنت اسد نے جو گفتگو کی ہے، جو انداز اختیار کیا ہے، وہ چاہتا ہوں میں کہ آپ کی خدمت میں مختصر طریقے پہ پیش کر دوں، اور وہ ضرورت کیوں ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے مولا کی ولادت 30 عام الفیل میں ہے. ہمیں نا اس کو عام الفیل تو سمجھتے ہیں نا، یعنی ابرہہ والے واقعے کے 30 سال کے بعد اور حضور کی بعثت سے 10 سال پہلے. سمجھے اس کا؟ حضور کی بعثت سے 10 سال پہلے. حضور کی بعثت یعنی اعلان رسالت، نبی ہیں لیکن اعلان رسالت 40 عام الفیل میں کیا ہے. توجہ ہے نا، 40 عام الفیل میں کیا ہے اعلان رسالت. توجہ رکھیے ذرا سا. تو اب اعلان رسالت سے 10 سال قبل کی یہ بات ہے. امالیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں یہ عبارت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا جب امیر المومنین کی ولادت کا وقت قریب ہو تو تشریف لائیں اور طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پشت پر، جہاں آج تک وہ مقام موجود ہے، آج تک وہ مقام موجود ہے. جن حضرات نے حج و عمرہ کیا ہے یقیناً اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا. جن حضرات نے ابھی تک زیارت نہیں کی ہے، میری طرف سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان سب کو حج و عمرہ کی سعادت کے ساتھ اس مقام کی زیارت کا شرف بھی عطا کرے. تشریف لائیں پشت کی طرف، اور آنے کے بعد خود کو مس کیا کعبے کے دیوار سے اور دعا کی. سنیے ذرا دعا سنیے. اللہم انی مومنتم بکا وبما جاءک الرسول من عندک. دیکھیے آپ، اللہم انی مومنتم بکا، اے اللہ میں تیری مومنہ ہوں. نہیں غور کر رہے آپ میری بات پہ؟ اے اللہ میں تیری مومنہ ہوں، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہم انی مومنتم بکا، یہ کہہ کون رہا ہے؟ بتائیے نا. جناب فاطمہ بنت اسد آپ نے نام بتایا نہیں، میں تو دوسرے تعلق سے بات کر رہا ہوں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ علی کی ماں کہہ رہی ہے. نہیں، ابو طالب کی، جناب ابو طالب کی زوجہ کے یہ لفظیں ہیں. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے. 30 عام الفیل کی بات ہے. 40 عام الفیل میں رسول اعلان کرے گا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. نہیں غور کرے آپ. 40 میں عام الفیل میں رسول کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. تو اب اتنا تو فرق سمجھ لیجئے کہ جو 40 عام الفیل میں رسول کے قولو کہنے پر کلمہ پڑھیں گے وہ اور ہیں. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں جائیں. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں، اللہم انی مومنتم بکا، میں تیری مومنہ ہوں. اور سنیے ذرا سا، ایمان مکمل ہے نا مکمل نہیں ہے. سنیں ذرا سا آپ، کل ایمان کی ماں ہے نا، تو ایمان ناقص کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیں ذرا سا اس کو. وَبِمَا جَاءَكَ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِكَ، اور میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ جو تیرا رسول تیری بارگاہ سے، تیری اندیت سے لے کر آیا ہے.
اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ جو تیرا رسول تیری بارگاہ سے تیری اندیت سے لے کر آیا ہے، یعنی رسول کو اندیت والا مان رہی ہیں، ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی وہ پہلا جو جملہ تھا وہ لا الہ الا اللہ والا تھا، یہ دوسرا محمد رسول اللہ والا ہے۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ والا تھا، دوسرا جملہ محمد رسول اللہ والا تھا۔ میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو تیرا رسول لانے والا ہے، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ۔ ابو طالب کی زوجہ کی لفظیں ہیں، آپ سنیں سے ابو طالب کی زوجہ کی لفظیں ہیں، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ، میں تیرے سارے نبی جتنے تو نے بھیجے ہیں ان میں سے ایک ایک نبی پر میرا ایمان ہے، ایک ایک نبی پر میرا ایمان ہے، وَبِكُلِّ كِتَابٍ أُنزِلَتْهُ، اور ان تمام کتابوں پر بھی میرا ایمان ہے کہ جو نازل کی گئی ہیں، یعنی کسی پہلو سے ایمان میں نقص نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ نہیں، ابھی ہے ایک بات ایسی، آپ میری گرفت کر لیں گے مجھے معلوم ہے، ایک بات ایسی ہے کہ جس میں آپ مجھے اگر میں یہاں چھوڑ دوں تو گرفت کر لیں گے۔ اب آپ کی توجہ نہیں جا رہی، وہ میں ابھی پہنچوا دیتا ہوں توجہ، ذرا درود پڑھیں آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں۔ توجہ رکھیے ذرا سا۔ اب نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اب اس کے بعد ایک مرتبہ واسطہ دیا، پڑھنے والے میں تجھے اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں، اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ دیتی ہوں، اور سنیں گے تیسرا واسطہ، گھر کا واسطہ دیتی ہوں، گھر کے بنانے والے کا واسطہ دیتی ہوں، پالنے والے میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ سنیں ٹکڑا سنیے، ابھی ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے، اور پالنے والے سن لے انی موقنتن انہو من آیاتک، پالنے والے مجھے یقین ہے کہ یہ میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ایمان مکمل ہو گیا نا؟ یہ نہیں ہوا؟ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، محمد رسول اللہ بھی آ گیا، علین اب ایمان مکمل ہو گیا۔ عجیب انداز کا ہے یہ عقیدہ، دیکھیے وہاں ایمان کی بات تھی، یہاں کیا کہہ رہی؟ مجھے یقین ہے، انی موقنتن، مجھے یقین ہے، انہو من آیاتک، یہ بچہ جو ہے نا یہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ایک آیت ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ یہ آیت ہے جو کہا گیا ہے، اس کو ذرا سا ایک آیت سے آپ کے لیے واضح کر دوں تاکہ کم سے کم کسی سلسلہ آیات تک آپ کی فکر پہنچ جائے۔ مل کے درود پڑھیں تو آیت عرض کرتا ہوں۔ سورہ مبارک آیات میں سے ایک آیت ہے، توجہ رکھیے، سورہ مبارک محمد، سورہ مبارک یونس، ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ میں ایک آیت کو ایسے واضح طور پر آپ کے سامنے عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آیات کا سلسلہ آ جائے گا۔ اگرچہ اور بھی آیتیں میرے ذہن میں ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں بھی ہیں، لیکن وہ اگر ضرورت پڑی تو پیش کروں، ورنہ اسی سے کام میرا چل جائے گا انشاءاللہ۔ سنیے ذرا سا، ارشاد ہو رہا ہے سورہ یونس کی 20 نمبر کی آیت میں، وَيَقُولُونَ
لولا انزل الیہ آیۃ من ربہ، اے حبیب یہ لوگ تیرے پاس آ کر بار بار یہ کہتے ہیں، تیرے پاس آ کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر وہ آیت کیوں نہیں نازل ہوتی، کیوں نہیں نازل ہوتی؟ قل کہہ دے انما الغیب للہ، قل کہہ دے ان سے، فقول ان سے کہہ دے انما الغیب للہ، یہ غیب کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی آیت آپ کے؟ آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی آیت کا تعلق غیب سے ہے، آیت کا تعلق غیب سے ہے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو۔ اب سمجھ گئے آپ؟ یعنی آیت کا تعلق غیب سے ہے اور غیب والی آیت کے لیے حکم ہے انتظار کرو۔ تو اب دنیا جان لے کہ یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں یہ حکم الہی کے تحت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ کیا کہا شہزادی نے؟ سنیے ذرا سا، بلکہ اس سے پہلے وہ ہوا، اس سے پہلے اقبال کا ایک شعر سنا دوں آپ کو، یاد آ گیا بیچ میں تو یاد آیا تو وہی اس کو سنانا بھی ضروری ہے۔ یاد آنے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نے یاد دلایا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یاد آنے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نے یاد دلایا ہے کہ تم چھوڑ کے جا رہے بات کو نامکمل۔ اقبال نے بڑا اچھا ایک شعر لکھا ہے، شعر تو اس کے اور بھی، لیکن ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں میں۔ اقبال کہتے ہیں، سنیے ذرا سا، اقبال کہتے ہیں، آپ کم سے کم یہ شعر سننے کے بعد اقبال کے لیے جب مجلس سے فارغ ہو جائیں تو سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ مرد مومن تھا، اس میں یہ مجھے پورا یقین، میرا یعنی مجھے معلوم ہے، یقینی معلوم ہے کہ مومن، توجہ ہے نا آپ کی، مومن، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ سے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بس رکھیے اس کو، پڑھ دیجیے گا سورہ فاتحہ۔ اب آپ کی جو اس نے عظمت بتائی وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عبد 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 دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر۔ اقبال کہتے ہیں بڑا فرق ہے، عبد اور ہوتا ہے اور اس کا عبد اور ہوتا ہے۔ سنیں، عبد اور ہوتا ہے، اس کا عبد اور ہوتا ہے۔ اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ توجہ رکھیے ذرا سا، آپ کے لیے بھی احسان کیا ہے اقبال نے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، عبدہ چیز دیگر، عبد کی منزل بتا رہے ہیں، سراپا انتظار، عام منتظر عبد یہ ہے کہ جو انتظار کرتا ہے، عبد وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یعنی کیسی سند دی ہے آپ سب کو کہ آپ اللہ کے عبد ہیں، بس فرق یہ ہے کہ عبد وہ ہے جس کا انتظار کر رہے ہو، عبد وہ ہے جس کا انتظار کر رہے ہو، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، سراپا انتظار، عبد ہیں وہ انتظار کرنے والے ہیں، انتظار کرنے والے عبد ہوتے ہیں، اور جس کا انتظار کیا جائے وہ عبدہ ہوتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ آیات کے سلسلے سے قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو آیت جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ غیب والی آیت ہے، ان سے کہو کہ یہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ عجیب لطف کی بات ہے، عجیب لطف کی بات ہے کہ اللہ نے اس عبادت کے تعلق سے جو لا شریک والی بات ہے اس کے سلسلے سے بھی اس کو تھوڑا سا کہہ دیا کہ انتظار ایسا ہے، انتظار ایسا نہیں بلکہ جملہ کہوں
تین امر ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ ذات لا شریک ہے، ذہن میں رکھیے، لا شریک ہے۔ لا شریک کے معنی کیا ہے؟ اپنے کسی امر میں کسی کی شرکت نہیں، ناممکن، شرک ہو جائے۔ لیکن ہاں ہیں تین باتیں کہ جس میں اس نے شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ تین باتیں ہیں قرآن کے اندر ہیں جس میں اس نے شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ پہلی بات ہے محمد و آل محمد پر درود۔ پہلی بات ہے محمد و آل محمد پر درود، آپ کے سمجھ میں آیا؟ اور دوسری بات ہے ان کے دشمنوں پر لعنت، اور تیسری بات ہے انتظار۔ یہ تینوں مقامات قرآن کے اندر موجود ہیں، بہرحال آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آئیے اس مقام پر کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے توحید کا اقرار کیا، شہزادی نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، شہزادی نے اپنے پیدا ہونے والے فرزند کی امامت اور ولایت کا اقرار کیا، اس عجیب شان کے ساتھ کہ یہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی میرا ایمان ساری آیتوں پر ہے، 1 سے لے کر 12 تک، 1 سے 12 تک ساری آیتوں پر ایمان ہے، اور یہ پہلی آیت ہے ان آیتوں میں سے۔ سمجھ رہے آپ اس کو؟ جب آپ یہاں تک آ گئے تو کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت بعد میں پڑھی تھی مجبوراً، پہلے تو ترجمہ کر کے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں دہراتا ہوں اس کو۔ توجہ رکھیں ذرا سا، ایک چیز آپ کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں، دہراتا ہوں اس کو، یاد ہے نا؟ میں دہراتا ہوں، سنیے ذرا سا۔ کل میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آنکھ والے ہیں مگر یہاں اندھے بنے ہوئے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ اندھے بنے ہوئے ہیں، آیت بھی بتائی تھی آپ کو بعد میں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہاں اندھے بن گئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، بند کر لو آنکھیں، لیکن جب اٹھائیں گے ہم تمہیں تو انشاءاللہ اندھے ہی اٹھو گے۔ اور میں نے کہا کہ قرآن کبھی کوئی چیز نامکمل چھوڑتا نہیں ہے، یہ عجیب مزاج ہے قرآن کا۔ اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ غور کریں یا نہ کریں، جب یہ آنکھ والا اندھا بن کے اٹھے گا تو قرآن نے اس کی طرف سے اس کا جو مقدمہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ آپ درود پڑھیں تو میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں، درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں۔ اب تو سمجھ گئے آپ کے اندھا بن کے اٹھا ہے، توجہ رکھیے ذرا، سورہ طٰہٰ 124، 125، 126 یہ آیتیں دیکھیے گا جا کے، میں صرف 2 پڑھا ہوں آپ کے سامنے۔ اندھا بن کے اٹھا لیا، قالا، اس نے کہا، کس نے؟ جو اندھا بن کر اٹھا ہے، قالا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، قد کنت بصیرا، اے میرے رب۔ دیکھیے وہاں وہ رب کہہ رہا ہے، خیال رکھیے گا، نہیں غور کر رہے آپ، ربوبیت سے انکار نہیں کر رہا ہے، توجہ رکھیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اندھا بنایا ہے تو ربوبیت کے انکار پر نہیں، ربوبیت کے انکار پر نہیں، تو اب دھوکہ نہ کھائیے گا۔ کیسے میرے تقاضے ہیں، میں اس سے آگے جملہ نہیں کہ دھوکہ نہ کھائیے گا، وہاں بھی رب کہہ رہا ہے۔ کہا پالنے والے یہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا؟ پتہ چل گیا نا کہ یہاں دیکھنے کی طاقت تھی مگر دیکھا نہیں،
دیکھا نہیں. اور کل میں نے کہا تھا کتنا بدبخت ہے کہ اس کو نہیں دیکھا جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اس سے بڑھ کر تو کوئی بدبختی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. میں اشاروں میں آپ کو قریب کر دیتا ہوں تاکہ بات قریب ہوتی رہے جہاں ہمیں جانا ہے. توجہ رکھیے ذرا. کیا کہا؟ لما حشرتنی اعمیٰ، پالنے والے، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو آنکھ والا تھا. کیا خطا ہو گئی؟ سنیں آیت. اس کے بعد کیا ہے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری آیتیں آئی تھیں، ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے ان آنکھوں کی طرف، ان آیتوں کی طرف سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں. تو نے ان آیتوں کی طرف سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں تو نے وہاں نگاہیں پھیری تھی، ہم نے یہاں نگاہیں چھین لی ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ. یا رسول اللہ. یا جزاک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب سمجھ آ گیا مسئلہ؟ قریب ترین ہو گئے آپ، قریب تر نہیں، قریب ترین ہو گئے. اب میں ذرا سا بات کو، ایک یہ ہے جس کو اللہ نے اندیت تشریفی کے ساتھ اندیت مکانی کے شرف سے نوازا ہے. اب ایک بات ذرا سا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں، پتہ نہیں مجھے کبھی کہی ہے نہیں کہی، لیکن دہرا دیتا ہوں. اگر سنیے پہلے تو پھر سن لیجیے کیا ہوا. میں جس زمانے میں کالج میں تھا تو میرے جو ساتھ اسلامیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک موقع پہ ایسے ہی جب وقفہ تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ مولانا آپ حضرات بڑا، رجب کا مہینہ تھا اتفاق سے، رجب کا مہینہ تھا اور اخبارات میں 13 رجب کے سلسلے سے سلسلہ آ رہا تھا، اشتہارات. تو اس کی طرف متوجہ کر کہ آپ حضرات بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا مجھے یہ بتائیں آپ کہ جس وقت علی کی ولادت ہوئی ہے وہ گھر تو بت خانہ تھا، اس میں تو بت رکھے ہوئے تھے. نتیجہ سنیے گا جو میں نے جواب دیا ان کو. اس میں بت رکھے ہوئے تھے، آپ اسے شرف بتا رہے ہیں، شرف بتا رہے ہیں. اب ذرا سنیے جو میں نے جواب دیا ہے، علمی بات تاکہ آپ تک پہنچ جائے. میں نے کہا ان کا نام تھا مولانا حبیب احمد خان، اپنے نہیں تھے ظاہر ہے. میں نے پوچھا تو میں نے کہا حبیب صاحب ایک بات بتائیے مجھے. کہنے جی. میں نے کہا یہ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تھا ہجرت کے بعد وہ کب آیا تھا؟ کب آیا تھا؟ کرنے کے جی رجب کا ہی مہینہ تھا. میں نے کہا مجھے اسی تعلق سے یاد آئی ہے بات کہ رجب کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 2 رکعتیں باقی تھیں اور اس مسجد میں جس کو آج تک مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ رسول نے اس طرف رخ پھیرا؟ جی ہاں بالکل پھیرا. اچھا میں نے کہا یہ فتح مکہ کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کب ہوئی تھی؟ کہنے کہ 8 ہجری میں. میں نے کہا آپ تو چونکہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں، تاریخ بھی پڑھا رہے ہیں، یقیناً آپ کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی تھی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ 2 ہجری کے 6 مہینے کے بعد سے لے کر اور 8 ہجری تک 6.5 سال تک 6.5 سال تک اللہ کے رسول نے
سارے صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے اپنی نماز پڑھی تو اس گھر کی طرف رخ کر کے کہ جس گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، جس گھر میں بت رکھے ہوئے تھے. اب جیسے ہی میں نے یہ تجزیہ پیش کیا تو ایک مرتبہ مولانا کچھ گھبرائے. میں نے کہا آپ بتائیے یہ تھا یا نہیں تھا؟ کہا ہاں ہے. تو میں نے کہا اب جو فضیلت ان نمازوں کی ہے وہی فضیلت علی کی ولادت کی بھی ہے. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں. اب جو جملہ میں آپ پہ نظر کر رہا ہوں ان سے نہیں کہا میں نے، کیونکہ وہ ذرا سخت جملہ تھا. ماحول کالج کا ظاہر ہے، وہاں ایسے سخت جملے کہنے کی بات نہیں ہوتی، منطقی طور پہ کسی کو سمجھانا ہوتا ہے. وہ سخت جملہ جو ان کے لیے سخت تھا، وہ سخت جملہ جو ان کے لیے سخت تھا، آپ کے لیے روح کی تازگی کا سبب بنے گا. روح کی تازگی کا سبب بنے گا. اب یہ 6.5 سال تک، جملہ سنیے میرا، 6.5 سال تک رسول کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت عظام کا اس کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اس نے یہ بتا دیا کہ اگرچہ پاک جگہ پر کوئی ناپاک آ جائے، سنیے جملہ میرا بڑا جملہ ہے، اگر پاک جگہ پر کوئی ناپاک آ جائے تو نجس نجس رہتا ہے، طاہر طاہر رہتا ہے. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز. اب اگر پاک جگہ پر طہارت رہتی ہے، نجاست رہتی ہے. نجاست رہتی ہے. بس عزیزان محترم، مجھے چونکہ بات کو آگے بڑھانا ہے، توجہ رکھیے ذرا سا، میں بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، لیکن بات کو تو آج مکمل کروں گا میں، چونکہ مجھے آگے اب کل نہیں بات پڑھانا ہے. ذہن رکھیے گا، بہت ضروری بات آپ سے کرنا ہے، بہت اہم جو مجھے کرنا ہے مختصر وقت کے اندر. لیکن یہاں ایک بات آپ سے میں کہتا ہوں، وہ بھی ضروری ہے آپ کو بتانا. یہ جو اب میں نے دیکھیے مضمون کو سمیٹ دیا ہے، جو کچھ مولا کی ولادت سے متعلق بات کرنا تھی وہ میں نہیں کر رہا کیونکہ وقت سمٹا ہوا ہے. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ عبادتیں کرتے نا، اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی اندیت کے لیے. نئی بات واضح ہو رہی ہے. قرب کے معنی کیا ہیں؟ اندیت کے لیے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ کی اندیت کے لیے نماز پڑھتا ہوں میں، قربتاً الی اللہ، اللہ کی قرب کے لیے، اللہ سے قرب کے لیے، یعنی اندیت آپ چاہتے ہیں اللہ کی، ہے نا؟ یہ بات سنیے آپ کی. اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اندیت والے کون ہیں. تم اندیت چاہ رہے ہو، وہ اندیت والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں پھیلا نہیں چاہتا مضمون کو. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں نے اپنے کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے. ہم کہہ دیجئے چلیے، یہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کیا ہمیں اللہ کی اندیت حاصل ہو جائے گی؟ بتائیے ذرا سا جلدی سے مجھے، ہاں یا نہیں، دو ہی جواب ہیں. جی امید پہ کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، اچھا آپ نے جواب دیا ہے، امید پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اصل میں مجھے اور آپ کو اس فاصلے کا اندازہ نہیں ہے. کیسے میں سمجھاؤں آپ کو؟ مجھے اور آپ کو اس فاصلے کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ذات جو شہرک سے زیادہ قریبی ہے،
وہ ذات جو شہرک سے زیادہ قریب ہے کتنی دور ہے؟ میری بات کو کاش سمجھا سکوں میں آپ کو. یعنی وہ بات جو سورہ قاف کی 16 نمبر کی آیت کی روشنی میں شہرک سے زیادہ قریب ہے. سورہ قاف کی 16 نمبر کی آیت ہے جہاں یہ بات کہی گئی ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. لیکن یہ بات دوسرے انداز میں کہی گئی ہے، دوسرے انداز میں کہی گئی ہے. یہ آپ کو وارننگ کے لیے کہی گئی ہے. وارننگ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جانا. تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم صرف عمل کو دیکھتے ہیں، نہیں، ہم تو اس وسوسے کو بھی دیکھتے ہیں جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے. ماں تو وسوس بہی قلبہ، جو وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، ہم ایسے علیم ہیں کہ تمہارے عمل ہی کو نہیں دیکھتے، اس وسوسے کو بھی دیکھتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں. لہذا آپ ہوشیار رہیں نا. یہ نہ سمجھنا کہ دل کی بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دل کی بات ہے. اور اچھا اب اس موقع پہ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، اگرچہ میں چاہ رہا کہ وقت بہت سمٹ گیا ہے، میں بہت دقیقے کم رہ گئے، لیکن آیت سن لے مل کے درود پہ یہاں پر عرض کرتا ہوں. سنانا ضروری ہے، بہت توجہ سے کہہ. سورہ مائدہ 7 نمبر کی آیت ہے، اللہ کو ذکر کر رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، سنیے. وَاذْكُرُوا، سورہ مائدہ 7 نشان آیت کا. وَاذْكُرُوا، عجیب انداز کی آیت ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. اب میرا موضوع نہیں ہے. لوگو حبیب کہہ دے ان سے، کہہ دے ان سے، ان امتیوں سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کہ یہ اس نعمت کو یاد رکھیں اور یاد کرتے رہیں. اب میرا موضوع نہیں ہے، صرف ترجمہ کروں آپ سے. اس نعمت کو جو اللہ نے ان پر کی ہے اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد کرتے رہیں. اور کس کو یاد کریں؟ وہ میثاق، اور اس میثاق کو یاد رکھیں جو اللہ نے ان سے مضبوط طریقے سے لیا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس میثاق کو یاد رکھیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اس کو یاد دلاتے رہیں کہ جو اللہ نے مضبوط طریقے سے لیا تھا. اب وہ میثاق کون سا ہے؟ خود آیت بتلائے گی. اِذْ قُلْتُمْ، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اِذْ قُلْتُمْ، جب ہم نے میثاق لیا تھا نا تو تم نے کہا تھا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تم نے کہا تھا ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے. سنیے ذرا سا کتنا قریب آ گئی بات. جب ہم نے میثاق لیا تھا، اب پتہ چلا کہ میثاق کوئی وعدہ یا عہد نہیں تھا، کوئی شخصیت تھی. نہیں غور کر رہے آپ؟ کوئی شخصیت تھی جس کی اطاعت کرنا تھی. کیا کہا اللہ نے؟ اِذْ قُلْتُمْ، دیکھو جب ہم نے میثاق لیا تھا، مضبوط کر کے لیا تھا، تو تم نے کیا کہا تھا؟ اس وقت تم نے کہا تھا سمینا، ہم نے سن لیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ یہ میثاق سنا ہوا ہے. آپ سنیں اس کا؟ یہ میثاق سماعت والا ہے، سنا ہے. یعنی کیا مقصد؟ کسی نے کہا ہے، کاش میرا اشارہ جو ہے پہنچ جائے، کسی نے کہا ہے، انہوں نے سنا ہے، اور سن کے بعد کیا کہا تھا؟ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے. اب یہاں تک بات ہوئی ہمارے تعلق سے. اب ایک مرتبہ انداز بدلا، انداز بدلا. واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کے معاملے میں احتیاط کرنا، اس کے تقوی کا خیال رکھنا. کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے اعلان کو نہیں دیکھتا، جو دل کی حالت ہے. جو دل کی حالت ہے کہ تم نے جو یہ کہا ہے، آیا دل ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اللہ دل کی حالت کو دیکھ کر بتا رہا ہے کہ کچھ ہیں ایسے، بلکہ کچھ تھے ایسے، ہیں کہاں؟
بات تو ماضی کی ہے نا، کچھ تھے ایسے. تو بہرحال عزیزان محترم، میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے، بس سمجھ رہا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. جو مجھے اب ایک آگے کی بات کہنا تھی اس کے لیے وقت نہیں رہتا ہے. آپ بالکل قرب حاصل کریں گے، لیکن اس فاصلے کو ذہن میں رکھیے جو آپ کے اور اس کے درمیان ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، ہے نا. وہ سمد ہے، ہم محتاج ہیں. کیسے عرض کروں آپ سے؟ وہ قادر ہے، ہم مجبور ہیں. کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مجبور کہاں، ایک قادر کہاں، خالق کہاں، مخلوق کہاں. تو اب قرب ہو تو کیسے ہو؟ اگر وہ ہماری سطح پر آ جائے قرب کے لیے تو خالق نہ رہے، اور اگر ہم اپنے کو اتنا بلند کرنا چاہیں کہ اس کے قریب پہنچ جائیں تو ہم مخلوق نہ رہیں. کیسے مسئلہ حل ہو؟ یہ اندیت حاصل کیسے ہو؟ سنیے ذرا سا، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کی فکر کو. یہ اندیت حاصل کیسے ہو؟ انسان ہے بڑا سمجھدار، اور آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ، آپ جیسے لوگ، نہیں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن نے اولو الالباب کہا ہے. میرے پاس آیتیں ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار آیتیں ہیں. آپ کو قرآن نے اولو الالباب کہا ہے. اور جن کو اولو الالباب کہا جاتا ہے نا، فرق معنی کیا ہے؟ معنی ہیں عقل والے نہیں. اولو الالباب کے معنی ہے عقل والے نہیں، بلکہ جوہر عقل والے. اور یہاں چونکہ عربیدہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، عربیدہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس الباب کی چیز ہوتی ہے، لب ہوتی ہے، ان کو عاقل نہیں کہتے، لبیب کہتے ہیں. ان کو لبیب کہتے ہیں. یعنی آپ لبیب میں ہیں. میں اب وقت زیادہ چکے نہیں ہے، وضاحت نہیں کر سکتا، مگر ہاں ایک وضاحت تو میں کر سکتا ہوں. آئیے ذرا اس تعلق سے درجہ بندی کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ کے عقل کے اس تعلق سے درجہ بندی کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے درجے عرض کر رہا ہوں عقل کے. پہلا درجہ ہے سب سے نیچا درجہ، سب سے نیچا، جو بے عقلوں کا ہے. سب سے نیچا درجہ بے عقلوں کا ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقلی نہ ہو اس کے لیے کوئی دین نہیں، اس پر دین کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہے نا. من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقلی نہ ہو اس پر دین کی کوئی پابندی نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ دین کی پابندی نہیں ہے. بھئی ایک بچہ ہے، بچہ ہے نا، بچے پہ کوئی دین کے احکامات ہیں؟ نہیں ہے نا. کیوں؟ میں پوچھوں گا آپ سے. آپ نے کہا جی ابھی وہ بالغ کے معنی کیا ہے؟ عقل ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے، میچورٹی نہیں آئی ہے، بلوغت نہیں آئی ہے. بات سمجھ آئے اسے؟ یعنی یہ اب آپ یہ طے کر لیجئے، ذہن میں رکھیے گا، طے کر لیجئے یہ بات کہ جو بے عقل ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے، اس کے لیے دین کے احکامات نہیں ہیں. لیکن اب میں کیا کروں؟ آپ سے معذرت کے ساتھ کیا کروں؟ سورہ قصص کی ایک آیت نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہیں، فرعون کے گھر میں ہیں، دودھ پلانے والیاں آتی ہیں. اللہ نے سورہ قصص کی 12 نمبر کی آیت میں کہہ دیا کہ وہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پر ہر عورت کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. نہیں غور کر رہے آپ؟ ہم نے موسیٰ پر ہر عورت کے دودھ کو حرام کر دیا تھا ان کی والدہ کے آنے سے پہلے. پالنے والے تجھے حق ہے حرام و حلال کرنے کا، لیکن یہ بتا دے کہ موسیٰ میں عقلی اعتبار سے اتنی پختگی ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ دودھ حرام کیا گیا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی میں نے یہ بات کیوں دہرائی ہے؟ اس لیے دہرائی ہے تاکہ کم سے کم آج کی حد تک تو مان لو کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوا کرتا ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، ایک درجہ سب سے نیچا ہے، بس وقت کم ہے، سب سے نیچا درجہ ہے بے عقل لوگوں کا. اس سے اوپر ہیں ناقص العقل. جی ناقص العقل.
اچھا نقص اگر ڈیسیمل 0.001% بھی ہے تو بھی نقص ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ڈیسیمل 0.001% ہے تب بھی نقص تو ہے نا؟ کمال تو نہیں کہیں گے اس کو نا، نقص ہے. اور اگر 99% ہے تب بھی کمال تو نہیں کہیں گے، نقص ہی کہیں گے. بات واضح ہو گئی؟ کمال نہیں کہیں گے، نقص ہی کہیں گے. اب میرا جملہ سن لیں. یہ جتنے دنیا کے لوگ ہیں آپ کے علاوہ، جتنے دنیا کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. کسی کے یہاں ڈیسیمل 0.01% نقص ہے، کسی کے یہاں 99% نقص ہے. پرسنٹیج الگ الگ ہیں لیکن نقص سب میں موجود ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے مقام کو پہچان لیں اور اولو الالباب کو پہچان لیں. جملہ سنیے گا میرا، قدر کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے معنی یہ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جلدی سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر 10 اندھے مل کر کوئی بات طے کریں تو کیا وہ بات آنکھ والوں کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. چلیے 10 سے تعداد آگے بڑھا لیتے ہیں، 1 لاکھ جمع ہو گئے اندھے. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، کیا خیال ہے مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر 10-20 لاکھ نہیں، ملین افراد جو ناقص العقل ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں، ملین حضرات کوئی فیصلہ کریں تو چونکہ فیصلہ ناقص العقل لوگوں کا ہے، ناقص ہوگا. اس کو ذہن میں رکھیے، ناقص ہوگا. اب میں دوسرا جملہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے. اب میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر بلین ٹریلین افراد کسی مسئلے پر ناقص العقل افراد کسی مسئلے پر مل کر اجماع کر لے، وہ اجماع کیا خیال ہے آپ کا؟ کامل عقل والوں کا بنے گا؟ نہیں بن سکتا. بس یاد رکھیے اب اولو الالباب وہ ہیں کہ جو ایسے ہر اجماع کو رد کر دیں. جو ناقص العقل کے کرنے والوں کے اجماع کو رد کر دیں وہ سب اولو الالباب ہیں. الحمدللہ آپ اولو الالباب ہیں، اس لیے کہ ایسے ہر اجماع کو آپ نے رد کیا ہے. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں. بس عزیزان محترم، آپ ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں. انسان بھی عقل مند ہے، چلے تھوڑا بہت صحیح کہہ دیتے ہیں. اس نے ایک ترکیب نکالی ہے. جب ایسا معاملہ ہو کہ 2 چیزیں ایسی کہ جو قریب نہ ہو سکتی ہوں، ایک دوسرے کے قریب، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکتی ہوں، تو اس نے کہا بھائی ایک طریقہ کرنا چاہیے. اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیے پانی اور آگ ضد ہیں، پانی اور آگ ضد ہیں. اس لیول سے بات کر رہا ہوں کہ بچہ بھی سمجھ لے. پانی اور آگ ضد ہیں. اگر آگ کے قریب پانی آ جائے ختم ہے نا. اب انسان سمجھدار، اس نے کہا کہ بھئی ان کو قریب بھی لانا ہے اور پانی کو آگ کا ہم مزاج بنانا ہے. غور کرے جملے کو دیکھیے، پانی کو آگ کا ہم مزاج بنانا ہے، لیکن اس طرح سے ہم مزاج بنانا ہے کہ پانی پانی رہے، آگ آگ رہے. پانی رہے، آگ آگ رہے. اس نے سمجھداری یہ کی، ایک برتن لیا، برتن میں پانی لیا، برتن میں پانی لیا، برتن کو آگ پہ رکھا. اب برتن کا تعلق آگ سے بھی ہے، برتن کا تعلق پانی سے بھی ہے. کچھ عرصے کے بعد برتن نے آگ کے اثر کو قبول کیا، پانی کی طرف منتقل کر دیا. لیکن یاد رکھیے آگ آگ ہے، برتن برتن ہے، پانی پانی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ برتن آگ نہیں بنا ہے، آگ جیسا بنا ہے. جملے کو سنیے، آگ نہیں بنا ہے، آگ جیسا بنا ہے. تو بس یاد رکھیے اگر آپ قرب چاہتے ہیں تو کچھ ایسی ہستیاں ڈھونڈ لیجئے کہ جو خدا تو نہ ہو، ان کا تعلق وہاں سے بھی ہو، ان کا تعلق یہاں سے بھی ہو. درود پڑھ دیں ایک مرتبہ آواز میں.
امام نے ایک موقع پر فخر کے ساتھ کہا، یہی بات بتانے کے لیے، مولا تفصیل ہے مگر میں تفصیل نہیں عرض کرتا، صرف وہ مقام عرض کروں جہاں مجھے کام لینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنی خلقت نوری کے تعلق سے گفتگو کی ہے مولا نے، بہت تفصیل ہے لیکن وقت بالکل سمٹ گیا، بلکہ میں اور آگے نکل گیا ہوں عزیزان محترم۔ آج کے لیے چند دقیقے جو اضافے ہے وہ معاف کر دیجیے گا، لیکن ایک بہت اہم بات تھی وہ کل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سنو، توجہ سنیے گا، کیا لطیف بات کہی ہے مولا نے۔ مولا فرماتے ہیں یفصلو 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 نورنا نورنا من نور ربنا کشوائے شمس من الشمس۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے ویسے ہی تعلق رکھتا ہے جیسے سورج سے اس کی شعاع تعلق رکھتی ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ کتنا لطیف اشارہ ہے، خدا کی قسم۔ کشوائے شمس من الشمس، جیسے شعاع کا تعلق شمس سے ہوتا ہے نا، کہ شعاع شمس نہیں ہوتی، نہیں غور کرتے، شمس نہیں ہے، شمس ہے، شعاع ہے، لیکن اس سے قرب رکھتی ہے۔ نہیں جملہ کہوں گا، مولانا نے عجیب بات کہی ہے، بس اس کے بعد میں مصائب کی طرح آؤں گا۔ جملہ کیا ہے؟ سورج کے وجود کا پتہ دیتی ہے شعاع۔ اب سمجھ میں آیا؟ میں نے پھیلایا نہیں مضمون کو، یعنی شعاع سے پتہ چلتا ہے کہ سورج ہے۔ کیا مطلب؟ مولا نے کہا کہ دیکھو اگر اس کے وجود کا جاننا ہو تو ہمارے وجود سے پہچانو، ہم ہیں تو وہ بھی موجود ہے۔ ضرور بڑھ ایک مرتبہ آواز بس عزیزان محترم، بس عزیزان محترم، میری گفتگو ختم ہوئی۔ پانچواں امام کون ہے؟ جس کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ باقر العلوم، ابھی میرا وضاحت کا وقت نہیں ہے، کتنی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول نے سلام کہلوایا تھا، جابر جب تم ہمارے اس بیٹے کی، اس فرزند کی زیارت کرو گے تو ہمارا سلام اسے پہنچانا ہے، وہ ہمارا ہم نام ہوگا، باقر العلوم ہوگا۔ بس عزیزان محترم، یہ تو امامت کے سلسلے کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے، امامت کے سلسلے کا ہر فرد باقر العلوم ہے۔ لیکن بات کہوں آپ سے، بس یہیں سے مجھے مصائب کی منزل پہ آنا ہے۔ اس امامت کے سلسلے میں اگر کوئی بیوی بھی ہے تو زمانے کا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے، عالمتن غیر معلمہ۔ اے پھوپھی اماں، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی معلمہ کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ کس کا قول ہے؟ یہ اس امام کا قول ہے کہ جو کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کا قافلہ سالار تھا۔ کس سے متعلق ہے؟ اس بیوی سے متعلق ہے۔ خدا کی قسم، دیکھیے میں آپ سے عجیب بات کہتا ہوں، کبھی آپ سوچا کیجئے، دیکھیے مصائب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عصر کے بعد سے مجھے شہزادی زینب وہ نظر نہیں آ رہی ہیں جو عصر سے پہلے تھی۔ اتنے مختلف کردار کہ اگر سکینہ مچلتی ہے تو دوسرا کردار ہے، خواتین کے بیویوں کے اضطراب کو دیکھتی ہے تو بھابی ام فروا کے پاس جا کر دوسرا کردار ہے، ام رباب کے پاس جا کر دوسرا کردار ہے۔ کس عرض کروں آپ سے، کیسے عرض کروں؟ اور جب کلثوم کا خیال آتا ہے تو وہاں دوسرا کردار ہے۔ بس عزیزان محترم، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، تفصیل سے مجھے عرض نہیں کرنا۔ میرا امام جب رخصت آخر کے لیے آیا تھا تو دو باتیں بہن سے کہی تھی، دو باتیں، وہ سن لیجیے آپ مجھ سے۔ ایک آج بیان کرتا ہوں، ایک انشاءاللہ اگر وقت رہا یاد رہا تو کل عرض کر دوں گا۔ میرے مولا نے اٹھتے بہن سے پہلی بات کہی، زینب
میں تجھے ماں کا صبر یاد دلا رہا ہوں۔ زینب مجھے معلوم ہے تیری منزل بہت سخت ہے، تیرا آنے والا وقت تیرے لیے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، منزل سخت ہے، آنے والا وقت بہت سخت ہے، لیکن میں تجھے ماں کے صبر کی یاد دلاتا ہوں۔ زینب مصائب کیسے بھی کیوں نہ ہوں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کے دوسری بات کہی، وہ ابھی نہیں عرض کرتا، دوسری بات کہی، وہ کل عرض کروں اگر یاد رہ گیا تو۔ اس کے بعد اٹھے خدا کی قسم، اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ مصائب کی شدت اتنی تھی کہ میرا مولا یہ جان رہا تھا کہ زینب کو میں نے اگرچہ تاکید کر دی ہے لیکن نہیں معلوم برداشت کر سکے یا نہ کر سکے، تو ایک مرتبہ اٹھتے کہا، اے یا اختہ ہو اقسمت الیک، اے زینب میں تجھے اپنے حق کی قسم دے رہا ہوں، اپنے حق کی قسم دے رہا ہوں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ بس عزیزان محترم، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم میری شہزادی نے بھائی کی اس قسم کا اتنا پاس کیا کہ کوفہ کے بازار سے گزر گئی صبر کرتی ہوئی، ابن زیاد کے قید خانے سے گزر گئی صبر کرتی ہوئی، پوری کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک ہر منزل شدید پر صبر کرتی ہوئی گزر گئی، وقت نہیں رہا اس میں میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا۔ پھر اس سے سخت منزل آئی، کون سی منزل تھی وہ؟ شام کا بازار۔ ہائے اتنی سخت منزل کہ جب بھی میرے بیمار امام سے کسی نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ مصائب، تو مولا 3 مرتبہ کہتے تھے، الشام 3 مرتبہ مولا کہا کرتے تھے۔ اس شام کے دمشق کے بازار سے بھی گزر گئی صبر کرتی ہوئی، اور اب جب پہنچی اس منزل پر کہ شمر میں آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، قیدیوں بیٹھنا نہیں ہے، ابھی تمہیں یزید کے دربار میں تمہارا داخلہ ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کا انداز بدل گیا، جتنی بیویاں ساتھ تھیں سب سے کہا، میرے قریب آ جاؤ، صبر کرتی بھی آ رہی ہے، قریب آ جاؤ۔ عزیزان محترم، میں ایک بات عرض کر دوں، میں نے روایت نہیں دیکھی ہے، لیکن علامہ جو میرے دوست ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب سے اکثر یہ روایت سنی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا ہاں یہ روایت صحیح ہے۔ وہ روایت پہلے عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ زینب بیٹھ گئی، میرا بیمار قریب آیا، جو روایت سے بعد میں عرض کروں، میرا بیمار قریب آیا، کہا پھوپھی اماں خیریت؟ کہا ہاں بیٹا سید سجاد، اگر ہمت رہی تو بات کی روایت عرض کروں گا۔ کہا ہاں بیٹا سید سجاد، یہ بڑا سخت منزل ہے، بڑی مشکل منزل ہے، میں ہر منزل سے گزر گئی، لیکن بیٹا سن لے بیٹا، سن لے۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہے؟ کہا ایک دن بابا نے مجھے بتایا تھا زینب تجھے دمشق کے بازار سے گزرنا ہوگا، زینب تجھے یزید کے دربار میں جانا ہوگا، تو میں نے کہا تھا بابا ارے یہ تو بڑی مشکل منزل ہے۔ کہا تھا زینب اس مشکل منزل سے صبر کر کے گزر جانا، اور زینب سن لے جب بہت سخت مشکل آئے گی تو تیرا بابا تیرے قریب ہوگا۔ کہا بیٹا سید سجاد میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ علی آئے، زینب کھڑی ہو گئی، بابا الا لعنت اللہ الا اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي۔ پالنے والے
ہمیں کوئی غم بجز غم سید الشہداء اور کربلا والوں کے، اہل بیت کے غم کے علاوہ کوئی غم ہمیں نہ دے، ہر غم ہم سے لے لے، بس ہمیں یہ غم دے دے پالنے والے، ہمیں حسین کے ماتم داروں میں شمار فرما، قیامت میں ہم اٹھیں تو حسین کے ماتم دار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، حسین کی صف عزا پر آنسو بہانے والوں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، اور حسین کی ماں سید عالمیان کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے فرزند کی صف عزا بچھاتے تھے اور اس پر میرے فرزند کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما، علی الخصوص وہ خانوادہ اور وہ افراد کہ جن کے تعلق سے یہ عزا خانہ آباد ہے، جن کی کوششوں سے آپ حضرات الحمدللہ علوم کے ذخائر سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، ذکر حسین سے استفادہ کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں اپنی خلقت اور اپنی پیدائش کا، جو شہزادی نے کہا تھا اور سرکار نے اس کے جواب میں کہا تھا، آپ حضرات ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ پالنے والے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ان کے کار میں وسعت و ترقی عطا کرے، ان کے وسائل رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے لیے ابواب رزق و روزی میں کشادگی عطا کرے، پالنے والے تمام مومنین کے ابواب رزق و روزی میں کشادگی و برکت عطا فرما، پالنے والے ہمارے جو مسافر حالت سفر میں ہیں ان کی وطن واپسی کو بخیر قرار دے، پالنے والے وہ مومنین جو مقامات مقدسہ کی زیارت میں ہیں ان کی زیارت کو نہ صرف قبول فرما بلکہ خیریت سے ان کی واپسی قرار دے، پالنے والے تمام مومنین مومنات کو حج و عمرہ کا شرف عطا فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، علی الخصوص جو کل میں نے نام لیے تھے تمسم زہدی صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ زہرہ نقوی جن کے لیے خصوصی کہا گیا تھا، اور ہمارے سرفراز بھائی صاحب، سب کے لیے اور جتنے اور مومن مومنات ہیں جو علیل ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو حضرات بے اولاد ہیں اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بیٹے کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما، پالنے والے جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے، پالنے والے پرچم حسینیت کو سربلندی عطا فرما، باطل طاقتوں کو نیست و نابود کر دے، حق کے علم کو حسینیت کے علم کے ساتھ سربلندی عطا فرما، پالنے والے مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں ہیں جو سازشیں کرنے والے ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے، چاہے وہ سازشیں کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہوں، سازش کرنے والے کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہوں، ان سب کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایسے امور انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا ایک شب و روز کا اعمال نامہ جب ہمارے زمانے کے امام کے حضور پیش کیا جائے تو امام کے لیے اطمینان اور مسرت کا سبب ہو، ہمارا اعمال نامہ امام کو یقین دلائے کہ ہم امام کے سچے ماننے والے ہیں، پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔